اعتکاف ایسی بہترین عبادت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ملنے سے پہلے بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں کئی دن حضرت خدیجہ سے راشن لے کے جاتے، کئی دن غار حرا پہ وہاں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت اس کا نام اعتکاف نہیں تھا، اس وقت اس کا نام تھا تحنس۔ جب اسلام ملا اور صحابہ مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہاں، جہاں عذر پیش آیا کہ بدر ہوا ہی 17 رمضان کو ہے، تو آپ علیہ السلام بدر میں مصروف تھے، تو بدر کی وجہ سے وہ اعتکاف متاثر ہوا۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو فتح مکہ کا اعتکاف چھوٹ گیا، اور ایک اعتکاف آپ علیہ السلام نے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایک وجہ سے چھوڑ دیا۔ وجہ کیا بنی؟ حسن معاشرت، جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے ہیں کہ عبادات سے بھی زیادہ ضروری یہ کام ہے کہ کسی کی دل جوئی کرنا، اپنی معاشرت کو اچھا رکھنا، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اعتکاف کا دن قریب آیا، 20واں رمضان، آپ نے مسجد میں خیمہ لگوایا، اپنا خیمہ مبارک مسجد میں گڑوایا، ادھر خیمہ لگا، حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کے گئے۔ حضرت عائشہ نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ کا بھی خیمہ لگوا دیا۔ اب حضور باہر تشریف لے کے گئے، صحابیات امہات المؤمنین نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ تو عائشہ کا خیمہ ہے۔ کہا پھر ہمارا بھی لگواؤ، تو صحابہ نے ان کی بھی لگا دیے۔ کہاں سوچنے تو سوچنے ہوتی ہیں، وہ خواہ نبی کی بیوی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے، اور ان کے اندر یہ نہیں تھا، ان کے اندر تھا عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کہ اگر یہ عبادت کر رہی ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی یہ عبادت کروں گی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی ہم نشینی ہر کوئی چاہتا تھا، تو جب ان کے بھی خیمے لگے، حضور تشریف لے کے آئے تو دیکھا مسجد کم ہے، خیموں کا گھر زیادہ لگا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو صحابہ نے بتایا رسول اللہ، امہات المؤمنین نے گزارش کی، ہم نے ان کے خیمے بھی لگا دیے۔ اب آپ علیہ السلام کی حکمت بصیرت یہ دیکھیں آپ، اگر آپ علیہ السلام سب کے خیمے ہٹوا دیتے، حضرت عائشہ کا لگا رہنے دیتے، تو باقی بیویاں ناراض ہو جاتی، اور اگر حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا بھی لگا رہنے دیتے تو مسجد کے اندر صحابہ کہاں بیٹھتے؟ مسجد چھوٹی تھی، مسجد تنگ پڑ جاتی، بات نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے سب کی دل جوئی کے لیے، باقی بیویوں کی بھی دل جوئی کے لیے، اور حضرت عائشہ کی بھی لاج رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس سال اعتکاف ہی کوئی نہیں کیا۔ اگلے سال عید کے بعد شوال کا مہینہ آیا، شوال کے مہینے میں اس اعتکاف کی آپ علیہ السلام نے قضا کری، یہ ایک اعتکاف آپ کا چھوڑا، باقی ساری تو دیکھیں کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا پیاری، کہ آپ علیہ السلام بیویوں کی دل جوئی کے لیے اعتکاف جیسی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری زندگی اعتکاف کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فضائل تو اتنے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں 3 خندق حائل کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور اعتکاف کی حکمتیں ہیں کیا کہ میرے دوستو بزرگوں، اعتکاف کرنے والا دراصل اللہ کے دربار میں آ کے پڑا رہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ 20 دن میں نے تجھ سے مانگا ہے، تیری عبادت کی ہے، یا اللہ میں تو تیرے در پہ آ کے پڑ چکا ہوں، جب تک تو میرے مطالبے پورے نہیں کرے گا میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ دنیا کا بخیل سے بخیل انسان، اس کے گھر پہ جا کے کوئی 2-4 دن پڑا رہے نا چوکھٹ پہ سر دے کے، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دربار پہ جو آ کے 10 دن پڑا رہے گا اور ویسے اپنے وقت کو گزارے گا جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، تو میرے دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ اس کی ساری جائز ضروریات کو ضرور پورا فرمائیں گے۔
ایک تو یہ ہوتا ہے مقصد. دوسرا یہ ہوتا ہے اعتکاف والے کی فضائل تو یہ ہیں کہ جناب جو عبادتیں وہ باہر کیا کرتا تھا اعتکاف سے پہلے، لوگوں کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کے بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا تھا اور جنازوں میں شرکت کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ہر وہ کام جو وہ باہر کیا کرتا تھا، ہر وہ عبادت جو وہ کیا کرتا تھا، اللہ ہر عبادت کا اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ثواب عطا فرماتے. بھلے نہیں بھی کر رہا وہ اعتکاف میں ثواب. لیلۃ القدر مفت میں رہی، عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر پڑھی اعتکاف والے نے، ساری رات کوئی عبادت نہیں کی، عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر عطا فرما دی. اور کیا فائدہ اعتکاف والے کا کہ اعتکاف والے کو فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، فرشتوں کی معیت نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کا مسکن ہے. اور قاعدہ کہ انسان جن کی مجلس میں وقت گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات اس میں پیدا فرما دیتے ہیں. اور فرشتوں کی خوبی کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو جیسا اللہ نے کہا ویسے پورا کرتے ہیں. تو جو لوگ پابندیوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے اللہ فرشتوں والی خوبیاں اس میں پیدا کر دے گا کہ اللہ کی نافرمانی کا خیال دل سے نکلنا ختم ہوگا، اللہ کی فرما برداری کا خیال دل کے اندر اللہ پیدا فرما دیں گے. تو اتنے فضائل، اتنی خوبیاں ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، اعتکاف کا ہم اہتمام کریں. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کے لفظ میں چھپا ہوا اعتکاف عکف یعکف، اس کو کہتے ہیں مڑ جانا، لپٹ جانا، پھر جانا. کیا مطلب؟ ایک بندہ اعتکاف میں آ کے کہتا ہے اپنے حال سے اور قال سے، اے اللہ میں دنیا کی طرف سے پھر کے تیرے دربار پہ آیا ہوں، یا اللہ میں نے ہر ایک سے اپنی توجہ کو موڑ لیا ہے، اپنی توجہ تیری طرف موڑنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں ہر ایک سے بچھڑ کے تیری طرف آ کے لپٹنا چاہتا ہوں. یہ مطلب ہے اعتکاف. اعتکاف میں آ کے بندہ اللہ کے دربار میں پڑا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اعتکاف ایسے گزاریں جیسے اعتکاف کے گزارنے کا. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.